کبھی سوچا ہے اگر آج بھی آسمان پھٹ جائے تو کیا ہوگا؟ اگر زمین اپنے راز اگل دے، قبریں کھل جائیں اور انسان اپنے اعمال کے ساتھ اپنے رب کے سامنے کھڑا کر دیا جائے، مگر انسان غفلت میں ہے، ہنستا ہے، دوڑتا ہے، دنیا بناتا ہے اور موت کو بھول جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب مکہ کی وادیوں میں ایک سورت نازل ہوئی جو دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی تھی۔ یہ تھی سورہ الانبیاء، انبیاء کی سورت، لیکن اس کا آغاز قیامت سے ہوتا ہے۔ یہ ایک مکی سورت ہے۔ اکثر مفسرین کے مطابق یہ اس دور میں نازل ہوئی جب کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے۔ لوگ قرآن کو جادو کہتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے اور قیامت کا انکار کرتے تھے۔ تب اللہ نے ایسی آیات نازل فرمائی جنہوں نے غرور انسان کو توڑ دیا۔ سورہ الانبیاء کی پہلی آیت نازل ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، مگر وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ مکہ کے لوگ ہنستے تھے، بازار سجے ہوئے تھے، محفلیں کرم تھیں، اور اسی دوران آسمان سے وارننگ نازل ہو رہی تھی۔ کفار مکہ بولے، یہ قرآن، یہ تو ایک انسان کی باتیں ہیں۔ دوسرا شخص بولا، اگر واقعی قیامت آنے والی ہے تو ابھی کیوں نہیں آتی؟ وہ نہیں جانتے تھے کہ وقت خاموشی سے ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کبھی وہ کہتے یہ خواب ہے، کبھی کہتے یہ جادو ہے، اور کبھی کہتے یہ تو شاعر ہے، مگر قرآن ان کے دلوں کو ہلا رہا تھا۔ ابو جہل جیسے سردار بولے، اگر یہ واقعی نبی ہے تو کوئی معجزہ کیوں نہیں آتا؟ انہیں معلوم نہ تھا کہ سب سے بڑا معجزہ ان کے سامنے پڑھا جا رہا تھا۔ اللہ فرماتا ہے، ہم نے آسمان اور زمین کھیل کے لیے نہیں بنائے۔ یہ دنیا صرف ایک امتحان ہے۔ سلطنتیں ختم ہو جاتی ہیں، بادشاہ مٹ جاتے ہیں، مگر اللہ کی حقیقت باقی رہتی ہے۔ اسی صورت میں اللہ ہمیں لے جاتے ہیں ہزاروں سال پیچھے، ایک نوجوان کی طرف جو پوری دنیا سے مختلف سوچتا تھا۔ وہ آسمان کو دیکھتا، ستاروں کو غور سے دیکھتا اور اپنے دل میں سوال اٹھاتا۔ حضرت ابراہیم کہتے، کیا یہ میرا رب ہے؟ مگر جب ستارہ ڈوب گیا، انہوں نے کہا، میں ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ پھر چاند، پھر سورج، اور آخرکار ابراہیم نے اعلان کر دیا، میں اپنا رخ اس رب کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کہے، یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے سامنے تم جھکے ہوئے ہو؟ قوم بولی، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی عبادت پر پایا ہے۔ یہ صرف بات نہیں تھی، یہ نسلوں کی اندھی تقلید تھی۔ پھر اور آیتیں نازل ہوئیں۔ ایک دن جب پوری قوم جشن میں گئی، ابراہیم خاموشی سے محبت میں داخل ہوئے۔ حضرت ابراہیم نے کہا، تم کہتے کیوں نہیں، بولتے کیوں نہیں؟ اور پھر ایک زوردار ضرب، بت ٹوٹتے گئے، مگر ایک بڑا بت باقی چھوڑ دیا گیا۔ پھر اور آیتیں نازل ہوئی جس میں آتا ہے کہ پھر قوم نے کہا، یہ کس نے کیا؟ ایک شخص بولا، ہم نے ایک نوجوان کو سنا تھا، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ سردار نے کہا، ابراہیم، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا؟ حضرت ابراہیم بولے، اس بڑے بت سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتا ہے۔ چند لمحوں کے لیے ان کی عقل جاگ اٹھی، انہیں احساس ہوا کہ یہ واقعی کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر اور آیتیں نازل ہوئیں، اس میں آتا ہے کہ مگر جب سچ غرور سے ٹکراتا ہے تو لوگ دلیل نہیں دیتے، تشدد کرتے ہیں۔ قوم نے کہا، اسے جلا دو، اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ اتنی بڑی آگ جلائی گئی کہ پرندے بھی اوپر سے گزرتے تو ڈر جاتے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ بدل دی۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا، اے آگ
ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ وہ آگ جو انسان کو جلا دیتی ہے اپنے رب کے حکم سے ایک باغ بن گئی۔ کتنی ہی قومیں تھیں جو اپنے نبیوں کا مذاق اڑاتی رہیں، مگر پھر عذاب آیا اور تاریخ خاموش ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی تیاری کرے۔ سنن ترمذی۔ قیامت کی وارننگ، ابراہیم کی توحید اور غرور کا انجام یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ہر دور کے انسان کے لیے آئینہ ہے۔ مگر سورہ الانبیاء ابھی ختم نہیں ہوئی۔ آگے ہم دیکھیں گے کیا ہوا جب حضرت لوط کی قوم نے حدیں پار کر دیں، کیسے نبی یونس مچھلی کے اندھیروں میں پہنچے اور کیوں حضرت ایوب صبر کی مثال بن گئے۔ سورہ الانبیاء کے اگلے حصے میں انبیاء کی آزمائش کے راز کھلیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔